میں معافی چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا اور کسی کتاب کا ذکر نہیں کر سکا۔ آج میں جس کتاب کا ذکر آپ سے کر رہا ہوں، یہ کتاب بھی ناگزیر کتابوں میں سے ایک ہے، اور اس کتاب کا نام ہے شہاب نامہ۔ یہ کتاب آج سے 2-3 دہائیاں پہلے قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھی تھی۔ اصل میں یہ کتاب انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں وہ لکھتے رہے، اور اس کتاب کے ساتھ ان کی ایک وصیت تھی کہ اس کتاب کو اس وقت تک نہ چھاپا جائے جب تک کہ وہ اس دنیا سے چلے نہ جائیں، اور ان کی اس کتاب کو ان کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد اس کتاب کو چھاپا گیا۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اپنی زندگی میں ان کی ذاتی زندگی، ان کی پیشہ ورانہ زندگی، اور پاکستان کے سارے سماجی اور سیاسی حالات میں جو ان کا رول تھا، اور اس نظر سے انہوں نے پاکستان کے سیاسی اور سماجی حالات کو اور پھر اس میں رہنے والے لوگوں کو دیکھا، اس پورے کی ایک روداد اور ایک کہانی ہے شہاب نامہ۔ جو دوست اس سے واقف نہیں ہیں، جیسے بہت سے نوجوان شاید نہ جانتے ہوں، قدرت اللہ شہاب پاکستان کے سینئر بیوروکریٹس میں سے ایک تھے، اور خاص طور پر وہ زمانہ جس میں ایوب خان ملک کے مارشل وہ تھے، یعنی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، فیلڈ مارشل کا انہوں نے اپنے آپ کو ایک دیا ہوا تھا ٹائٹل۔ تو اس زمانے میں جو بیوروکریسی تھی، اور اس سے پہلے بھی، اور ظاہر ہے کچھ وہ انڈین سول سروس میں سے پاس ہوئے تھے، تو پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ سول سروس میں ہوں گے، اور اس کے بعد جو پاکستان کی شروع کی سینئر بیوروکریسی تھی اس میں انہوں نے ہیڈ کیا۔ اور ان کے بارے میں ایک شعر کسی نے کہا تھا کہ جب کبھی انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں کسی نے طنزاً یہ بات کہی تھی کہ تمام جتنے بھی ہمارے ملک میں ان کے ریٹائر ہونے سے پہلے تک جتنے انقلاب آئے، جتنی چینجز آئیں، انقلاب تو خیر پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا، کہ جتنی چینجز آئیں، جتنی پولیٹیکل چینجز آئیں، ان کے پیچھے جو ایک بیوروکریٹک ایک بہت اہم رول تھا قدرت اللہ شہاب کا رہا۔ تو جب اپنی تو لہٰذا اس پوری کتاب میں انہوں نے اپنی، کہ جب وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتے گئے، کمشنر بنے، پھر مختلف سیکریٹریز کے عہدے پہ رہے، اور پھر وہ یعنی ملک کے جو سربراہ تھا اس کے ساتھ اٹیچ تھے، ملک سے باہر مختلف سفارتی عہدوں پر بھی وہ فائز رہے۔ تو اس میں انہوں نے اپنی سفر کی ساری کہانی بتائی ہے۔ تو قدرت اللہ اور جب ان کی عمر کا آخری حصہ شروع ہوا تو پھر ان کے اندر ایک چینج آئی، اور وہ زیادہ مذہبی ہو گئے، زیادہ روحانی ہو گئے، اور ان کے گہرے دوستوں میں سے یہ لوگ تھے اشفاق احمد صاحب اور ممتاز مفتی صاحب، اور اسی طریقے سے ایک مشہور آدمی تھے جو کہ بشرا انصاری، جو ہماری بہت بڑی اداکارہ ہیں، ان کے والد احمد بشیر صاحب، جو کہ میرے خیال میں بہت بڑے آدمی تھے۔ ان کا ایک ناول ہے دل بھٹکے گا، اس کے بارے میں تفصیل سے پھر آپ کو بات بتاؤں گا۔ تو گو احمد بشیر صاحب کا بہت اختلاف تھا، اور وہ اس طرح کی روحانیت اور اس طرح کی مذہبیت کے بالکل علم بردار نہیں تھے، اور پکے کمیونسٹ تھے، سرخے تھے جسے کہتے ہیں، اور اتنے زیادہ کہ وہ ساری زندگی انہوں نے اپنی کوئی جائیداد نہیں بنائی، اور اپنے بیٹے کے گھر میں کرائے کے کمرے پر رہتے رہے۔ تو وہ ان کے ساتھی تھے، یعنی دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ اختلاف کے باوجود کتنے گہرے دوست تھے۔ تو قدرت اللہ شہاب کے اور ممتاز مفتی اور اشفاق احمد کے ساتھ مل کے ان کا پھر ایک گروپ بن گیا، بانو قدسیہ بھی اس میں شامل تھیں، جس میں ان کا رجحان جو ہے وہ روحانیت کی طرف ہوا، اور ان کی آخر کی زندگی میں ان کی تحریریں وہ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ ان کے اندر باطن کا سفر اور روحانیت کا سفر اور اس کا ذکر ہوتا رہا۔ میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے شروع کے سالوں میں جو سیاسی نظام تھا، اور جو شروع کے پیریڈ میں جس طریقے سے ہمارا نظم و نسق ملک کا چلتا تھا، اور اس میں کون کون سے کلیدی کردار لوگوں نے ادا کیے، اس کو ایک ادبی چاشنی کے ساتھ پڑھنا چاہے،
تو آپ کو قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اس میں انہوں نے جہاں اپنی ذاتی زندگی کے واقعات بیان کیے ہیں، اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں جس پہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ فکشن ہے، وہ اصل میں وہ واقعات نہیں ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے کہ قدرت اللہ شہاب جھوٹ کیوں بولیں گے، اور وہ یہ کیوں کہیں گے کہ اس کتاب کو میرے مرنے کے بعد چھاپا جائے۔ ان میں سے جو ایک واقعہ ہے وہ ان کا سلسلہ اویسیہ کا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، کہ جس میں وہ ایک دور دراز کی مسجد میں گئے اور وہاں انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وسیلہ بنا کر یہ کہا کہ فاطمہ کے ابو جو ہیں وہ میری رہنمائی فرمائیں، اور ان سے انہوں نے ایک رہنمائی لی، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ سلسلہ اویسیہ کہ وہ مرید ہو گئے، اور وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کی کتابوں میں کاغذ آتا تھا جس میں انگلش کے اندر مختلف احکامات لکھے ہوتے تھے، مختلف چیزیں لکھی ہوتی تھیں، اور وہ ان کو دیکھ کر عمل کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ اس میں پھر اس کتاب میں ایک نیا کاغذ خود بخود آ جاتا تھا، اور اس پر ایک نئی تحریر ہوتی تھی، تو اور وہ جس کی طرف سے تحریر ہوتی تھی اس کے نیچے 99 لکھا ہوتا تھا، 99۔ تو اب تو اس طرح انہوں نے ایک سلسلے کا ذکر کیا اور اپنا اس کے ساتھ تعلق کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ کس طریقے سے انہیں روحانی تجربات ہوئے۔ دوسرا، اس میں ایک شکنتلا دیوی کا ایک قصہ ہے کہ جس میں کچھ چیزیں مافوق الفطرت طریقے سے انہوں نے بیان کی ہیں، کہ جس میں ایک شکنتلا دیوی کی روح آتی تھی، اور جس کے ذریعے سے جب وہ ٹوٹی کھولتے تھے تو شینک میں خون آنا شروع ہو جاتا تھا، اور چیزیں اڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، اور کچھ مافوق الفطرت باتیں بتائی ہیں۔ بہت سے رائٹرز کا اور بہت سے ناقدین کا خیال ہے کہ شاید یہ فکشن ہے، اور شاید یہ اصل واقعات نہیں ہوئے، لیکن بہرحال یہ بہت دلچسپ ہے ان کا پڑھنا۔ اچھا، اسی طرح کا ایک واقعہ جو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے، اور جو اتنا فوق الفطرت نہیں لگتا، ہو سکتا ہے کہ وہ امیجینیشن کی ایک ایکسٹریم کی بنیاد پر انہوں نے اس کو پرسیو کیا ہو، مگر مجھے وہ ایکچولی بہت ہی جذب اور محبت کی کیفیت والوں کی مثال دینے کے لیے وہ واقعہ بہت زبردست لگتا ہے، کہ انہوں نے بتایا کہ جب وہ چھوٹے سے تھے تو کشمیر کے کسی گاؤں میں وہ پڑھتے تھے، تو جب وہ پیدل جاتے تھے اپنے گاؤں سے تو رستے میں ایک پہاڑ آتا تھا، تو پہاڑ کو کراس کر کے پھر آگے ان کا سکول تھا، اور وہاں رستے میں ایک پہاڑ کے دامن میں ایک قبر تھی، اس قبر پہ ہرے سبز رنگ کی چادر، بوسیدہ سی چادر پڑی ہوتی تھی، کبھی کبھی وہ چادر تبدیل بھی ہو جاتی تھی، اور آتے جاتے لوگ وہاں منتیں مانگتے تھے، اور کوئی سکہ آنا دو آنے، کوئی پیسہ دو پیسہ وہاں پیسے رکھ جاتے تھے اس زمانے کے حساب سے۔ تو اور وہ کہتے ہم جب جاتے تھے اسکول، اور جب وہاں کوئی مجاور یا کوئی زائر نہیں ہوتا تھا تو ہم وہ سکے اٹھا لیتے تھے، اور اٹھا کے جیب میں ڈال کے اس کے بتاشے اور اس کی لڈو کھا لیا کرتے تھے، اس مزار میں سے جو پیسے پڑے تھے تو چوری کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اس کے بعد جب وہ انہوں نے انڈین سول سروس کا امتحان پاس کیا اور وہ اس علاقے میں اسسٹنٹ کمشنر لگے، تو ایک دفعہ وہ اپنی جیپ پر وہاں سے گزرے تو ان کو خیال آیا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں مزار پہ رکتا تھا، تو انہوں نے اپنی گاڑی اتاری، اپنے پی اے کے ساتھ وہاں گئے، تو وہاں وہی منظر تھا، اسی طریقے سے ایک چادر تھی اور تھوڑے سے سکے پڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھ کر بہت شرم آئی کہ یہاں سے میں سکے چوری کر لیا کرتا تھا، تو اب چونکہ میرے پاس پیسے تھے تو میں نے اپنی جیب سے ایک 5 روپے کا نوٹ نکالا، اور یا 10 روپے کا نوٹ نکالا، جو کہ اس زمانے میں بہت پیسے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کمپنسیٹ کروں، تو میں نے وہ مزار کے اوپر رکھ کر، اور اس خیال سے کہ وہ اڑ نہ جائے، اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا، اور جوں ہی یہ میں نے پتھر رکھا تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی، اور ایسا لگا جیسے آندھی آئے گی، اور وہ چونکہ پہاڑ کے دامن میں تھا تو پہاڑ کے اوپر سے پتھر لڑک کر نیچے آنے شروع ہو گئے، درختوں کی ٹہنیاں تیز ہوا کی وجہ سے آپس میں ٹکرانے لگی۔ تو انہوں نے کہا، اور ان ٹکراتے ہوئے شور کے اندر سے ایک آواز آئی کہ آج اتنی دہائیوں کے بعد آئے ہو تو پرانی دوستی توڑنے کے لیے آ گئے؟ کہتے میں نے فٹافٹ وہ نوٹ اٹھا کے جیب میں ڈالا، اور جتنے سکے پڑے تھے وہ سکے بھی سارے میں نے اکٹھے کیے اور اکٹھے کر کے اپنی جیب میں ڈال لیے، تو ایک دم وہ آندھی رک گئی اور وہ طوفان رک گیا اور درخت خاموش ہو گیا، اور میں جلدی سے اپنے آنسو پوچھتا ہوا وہاں سے چل گیا۔ اب یہ واقعہ جیسے نا میرے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ myth may not be true but there is truth in a myth۔ یہ اکثر میرے والد صاحب یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ جتنی کہاوتیں ہوتی ہیں نا، ہو سکتا ہے سچی نہ ہوں، لیکن ان کے اندر سچائی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے بے شمار واقعات کے ساتھ پھر ان کا جھنگ میں وہ رہے، تو وہاں جب وہ ڈپٹی کمشنر تھے تو عام لوگوں کے مسائل کیا تھے، ان کو وہ کس طریقے سے ڈیل کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کو کیا روحانی تجربات ہوئے اور وہ کیسی چیزیں ہوئیں، پھر ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے۔ تو
تو یہ سارے کے سارے تجربات قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ میں موجود ہیں. تو ان دو چار اعتراضات کے باوجود کہ جس میں لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ فکشن کو انہوں نے ایکچولی روحانیت کا رنگ دے کر اور ایک طرح سے ایک رومانٹسزم کریٹ کی ہے، لیکن اس تھوڑے سے اعتراض کے باوجود یہ ایک شاہکار کتاب ہے. ان کو اردو لکھنے کا خوبصورت ملکہ حاصل تھا. بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے ان کا تجربہ بہت وسیع تھا اور ادب سے ان کا بہت لگاؤ تھا. ان کا ایک افسانہ ماں جی جو اس کا حصہ نہیں ہے مگر وہ الگ سے ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، وہ ایک شاہکار ہے اردو ادب کا. میں اس پر کبھی پھر بات کروں گا. تو قدرت اللہ شہاب کی یہ کتاب شہاب نامہ ایسی کتاب ہے جو کہ کئی بار پڑھنے والی کتاب ہے. میں نے ایکچولی اس کتاب کو کم از کم 2 دفعہ تو میں نے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھا ہے اور بیچ میں سے کبھی کبھی ایسے ٹکڑے بھی اس کے پڑھے ہیں. تو یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو بہت محظوظ ہوں گے، بہت آپ اس کو آپ انجوائے کریں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو اردو کی چاشنی جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی. آخر میں ایک اپنا ذاتی خوش قسمتی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا اسکول تھا فیڈرل گورنمنٹ اسکول نمبر 1، ابھی بھی ہے G62 میں. اور اس اسکول میں بڑے ہمارے اساتذہ، بہت بڑے اساتذہ تھے اور ہمارے کلاس فیلوز میں سے ماشاءاللہ بہت ہائی اچیور، سب لوگ بہت ہائی اچیور تھے. وہ بہت ہی عالی شان اسکول تھا جہاں سے مجھے اللہ نے موقع دیا میں وہاں پڑھا. تو میں اس کا ایک منظر آخر میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس کی میں ڈبیٹس میں حصہ لیتا تھا صرف اسٹوڈنٹ، اور ایک وقت سال ایسا بھی آیا تھا کہ مجھے ڈکلیئر کیا گیا تھا بیسٹ پنجابی اسپیکر اور بیسٹ اردو اسپیکر، بیسٹ انگلش اسپیکر ایک ہی وقت میں. اور اردو کے البتہ ہم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ہمارے 2 دوستوں کا، کمال اطہر جو کہ آسٹریلیا میں ہیں آج کل، اور عبد المالک عثمانی. وہ بھی ملک سے باہر ہیں، وہ بھی بیوروکریٹ ہیں، اور جو کمال اطہر ہیں وہ انجینئر ہیں، وہ سڈنی میں ہوتے ہیں. اور یہ شاید پراگ میں تھے پہلے عبد المالک عثمانی، لیکن یہ پھرتے رہتے ہیں، یہ بھی بیوروکریٹ ہیں. تو یہ دونوں جو تھے یہ اردو میں کسی کو آگے نہیں آنے دیتے تھے. اور میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا جواد اشرف جو کہ امریکہ میں رہتا ہے ڈیلس میں. تو اس وقت اس سٹیج پر یعنی ہم بچے تقریر کر رہے تھے اور سٹیج پر ایک میز پر ہمارے ہیڈ ماسٹر بیٹھے ہوئے تھے اور مرکزی چیئر پر جو ہمارے مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سیکریٹری تعلیم تھے، فیڈرل سیکریٹری تعلیم، اور ان کا نام تھا قدرت اللہ شہاب جو کہ سیکریٹری ہیلتھ تھے. تو مجھے یہ موقع ملا کہ قدرت اللہ شہاب کو اس طریقے سے اپنے اسکول کی سٹیج پر دیکھ سکوں. شکریہ.